ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرپرسن عمران خان صاحب سے. خان صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ملک کے بہت سارے مسائل کا ذکر کیا اور آپ کی پارٹی پہ اکثر یہ کرٹیسزم آتا ہے کہ آپ ون مین شو چلا رہے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو, میں 17-18 سال کا تھا, وہ ون مین شو تھا, کوئی نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ کون ہے, ہمیں تو نام ہی نہیں پتا تھا. جب پاور میں آئے تو پتا چلا کہ مبشر حسن بھی کوئی ہے اور مصطفیٰ خان, وہ مصطفیٰ کبھی کبھی, لیکن مصطفیٰ کی اس وقت کوئی سٹینڈنگ نہیں تھی. دیکھیں, ایک نئی پارٹی ہے, اگر ہم پرانے لوگ لے کے آتے ہیں جن کے نام ہے اور کہیں ون مین شو نہیں ہے تو آدھے لوگ کہیں گے جی کہ وہ 2 نمبر ہے, اس نے وہ چوری کی, اس نے وہ کیا, اس نے. اگر آپ نئی سوچ لے کے آتے ہیں تو آپ کو نئے لوگ لے کے آنے پڑیں گے. میں صرف آپ کو ارشد یہ کہتا ہوں, جب بھی انشاءاللہ ٹی وی پہ ہماری ٹیم آنی شروع ہوگی جو ہماری اصل ٹیم ہے, کسی پارٹی کے پاس ایسی ٹیم نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ٹیم کی, میں پھر سے اس کا پاکستان کا اب ایشو کیا ہے, ایمانداری. پاکستان ایمانداری کے بغیر بچ ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. کیونکہ ارشد دو ایشوز ہیں. دیکھیں پلیز, آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے اور آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے. یہ جب تک حکومت ایماندار نہ ہو, دونوں چیزیں نہیں کر سکتے. ایماندار حکومت خان صاحب بنواتے ہیں آپ کی پارٹی پہ, دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے بنائیں گے. 342 کا ہاؤس ہے آپ کے پاس, 342 ممبرز ہیں ڈیفرنٹ کانسٹیٹوئنسیز کے لیے جو وہاں پہ کھڑے ہو سکیں. 342 سے زیادہ ممبرز ہوں گے. وہ کیسے؟ کیونکہ پارٹیز 2 طرح بنتی ہیں. ایک پارٹی بنتی ہے جو کہ ایک پاور پالیٹکس میں جوڑ توڑ, گھرانے, برادری, کنسٹیچوئنسی پالیٹیشنز, اور ایک پارٹی بنتی ہے ایک موومنٹ کے اوپر, آئیڈیاز پہ. این آئیڈیا whose ٹائم کمز. ایک وقت آ جاتا ہے کہ لوگ ایک آئیڈیا کی طرف جاتے ہیں. آج انصاف کا وہ آئیڈیا جس کا وقت آ گیا. وہ گزر نہیں چکا افتخار چودھری کی ریسٹوریشن کے بعد؟ وہ افتخار چودھری کے وہ جو ریولوشن شروع ہوئی تھی, وہ ریولوشن تھی افتخار چودھری کی, اس کو سٹیٹس کو نے ہائی جیک کیا اور اس کو پھر بلنٹ کر دیا. وہ اگر وہ موومنٹ اپنے لاجیکل کنکلوژن پہ چلتی اور اے پی ڈی ایم جو اس موومنٹ کو لیڈ کر رہی تھی, اگر وہ الیکشن نہ لڑتی, اگر وہ الیکشن میں ہم جو کہہ رہے تھے کہ نہ الیکشن لڑو, اس موومنٹ میں حقیقی جمہوریت پہ لے جانا تھا پاکستان کو, وہ ہائی جیک ہوا. ہمارے اندر سے ہی منافقت ہوئی, ہمارے ساتھ جنہوں نے بوائیکاٹ آؤٹ کرایا خود جا کے الیکشن لڑ کے اس کو لیجیٹمائز کر دیا, پھر گجرانوالہ سے واپس چلے گیا وہ. لیکن وہ موومنٹ ختم نہیں ہوئی, وہ موومنٹ چل رہی ہے. ایک آپ کالجز, یونیورسٹیز میں چلے جائیں, ساری قوم آج ایک نئی سوچ لے کے کھڑی ہے. اور یہ ٹی وی کی وجہ سے سیاسی شعور لوگوں میں آ چکا ہے. لوگ چاہتے ہیں اب کرپشن کا مقابلہ. سٹیٹس کو کرپٹ ہو چکا ہے, اینٹی سٹیٹس کو ایک نئی سوچ لا رہا ہے. رائٹ اور رانگ کی سیاست ختم ہو گئی ہے, رائٹ اور لیفٹ کی سیاست ختم ہو گئی ہے, رائٹ اور رانگ کی سیاست ہو گئے. وہ ساری چیزیں خان صاحب آپ نے انٹرنیشنل مثالیں بھی دیں کرپشن ختم کرنے کے حوالے سے. شیڈو کیبنٹ کا بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, آپ ایک شیڈو کیبنٹ کیوں نہیں اناؤنس کرتے اپنی پارٹی کی ڈیفرنٹ جتنے بھی حکومت کے ایشوز ہیں اس پہ آپ کی شیڈو کیبنٹ بیٹھ کے اس پہ پالیسی بیانات دیں؟ ارشد, یہ بھی بڑی دکھ بھری کہانی ہے. 1 سال پہلے ہم نے اپنے 13 شیڈو سپوکسمنز ایریا اسپیشیلٹی کے اناؤنس کیے. ہمارے ایریا اسپیشل, مثلا واٹر اور پاور پہ, انرجی پہ, اکانومی پہ, ڈیفنس, ہم نے 13 اناؤنس کیا. جس وقت 70 منسٹرز سے. اصل میں آپ کی جو کی منسٹریز ہیں, کرنے کو تو بہت کچھ ہے, لیکن آپ کی کی منسٹریز جو ہیں وہ 13-14 ہوتی ہیں. اب امریکہ میں دیکھ لیں, اب برطانیہ میں دیکھ لیں, باقی پھر نیچے اسٹیٹ منسٹرز آتے ہیں. جو اصل آپ کی جو پالیسی میکنگ باڈی ہوتی ہے وہ 15-16 سے زیادہ نہیں ہوتی. یہ تو کیبنٹ ہے ہی نہیں, یہ تو ایک سیاسی رشوت دی ہوئی ہے لوگوں کو. 80 وزیر بھی کبھی آپ نے دیکھے ہیں, 80 فیڈرل منسٹرز کبھی ہوتے ہیں دنیا میں. آپ کو چھوٹی کیبنٹ جو پالیسی بناتی ہے, اس کے نیچے امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو ٹیکنوکریٹس بھی چاہیے, اسٹیٹ منسٹرز بھی چاہیے. لیکن یہاں تو وہ ہے ہی نہیں کوئی سسٹم. یہ تو پولیٹیکل برائبری ہے. یہ حال ہے کہ بندر بانٹ ہو گئی ہے, سب سے مکا کر لیا. آپ پنجاب لے لیں, آپ کراچی لے لیں, آپ ادھر پختونخوا لے لیں, میں سینٹر میں بیٹھتا ہوں, جو بچ گئے ان کو بھی بیچ میں لے آئیں. جس طرح بلوچستان میں سارے وزیر بن گئے, جو اسمبلی ہے وزیر بن گئی ہے. یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈیموکریسی تو ہوتی ہے ایک پالیسی میکنگ نظریے کے اوپر آتی ہے, ایک پالیسی بناتی ہے, پھر نیچے آپ کی میرٹ پہ امپلیمنٹیشن کی باڈی بنتی ہے. خان صاحب, اگر وکی لیکس کا میں حوالہ دوں, اور آپ نے جیسے کہا کہ حکومتیں کیسے بنتی ہیں, کیسے ٹوٹتی ہیں, آپ کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے وکی لیکس میں جو آپ کے بارے میں ذکر آیا ہے, امریکنز ڈونٹ لائک یو. نہیں,
امریکن road سے to power in Islamabad lies through the US embassy in Islamabad. وکی لیک سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے اور آپ کا تو وہاں ذکر ہی نہیں ہے. پہلے تو میں آپ کو ارشد یہ کہہ دوں کہ مجھے وہ پاور چاہیے نہیں جو امریکنوں کے کندھوں پہ چڑھ کے آنی ہے. مجھے کوئی پاور کی چینج کیسے آئے گی؟ پہلے تو وہ تو جو امریکنوں کے انصاف کا آپ سلوگن دے رہے ہیں, آئیڈیا دے رہے ہیں, وہ کیسے آئے گا؟ جو امریکنوں کے کندھوں پہ چڑھ کے آئے گا وہ چینج نہیں لا سکتا. وہ سٹیٹس کو کا حصہ بنے گا. وہ کہے گا جو وہ کر رہے ہیں, جو یہ کر رہے ہیں, یہ امریکنوں کے, یہ جو سارے آئے ہیں ہم لبرل ہیں, یہ لبرل بن کے آئے ہیں نا. ہم لبرل کا مطلب کہ جو امریکہ کہے گا وہ ہم کریں گے. تو یہ آپ کر رہے ہیں نا, تو کیا ہوا؟ ایکچولی امریکنوں کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی جو پتلا بنانے کی, پتلے رکھنے کی پالیسی ہے, فیل ہو چکی ہے. خان صاحب, آپ تو امریکی پتلے آپ کے دھرنوں میں جلائے جاتے ہیں, آپ کے جلسوں میں جلائے جاتے ہیں, اور ذوالفقار علی بھٹو کی بھی آپ نے مثال دی. جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. دیکھیں ارشد, امریکہ کو کنونس کرنا یہ چاہیے, جو ضرورت ہے کہ ان کو اب پاپٹس نہیں چاہیے, یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے. اب یہ ڈیلیور نہیں نہ کر رہے. اب امریکہ کو, آج میں ایک اور جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ 80% جو پاکستانی ہے وہ اینٹی امریکن ہے. 80%, یہ خود سرویز ہے. ہندوستان سے زیادہ. آپ اینٹی امریکن ہیں؟ میں کبھی کسی ملک کا اینٹی نہیں ہو سکتا. میں امریکن پالیسیز کے خلاف ہوں. میں اینٹی انڈین نہیں ہوں. میں انڈین پالیسیز, کشمیر پالیسی کے خلاف ہوں. لیکن اگر آپ کی 80% عوام آج امریکہ کے خلاف ہے, اور اگر فوج ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی عوام, تو اس کا مطلب 80% فوجی بھی امریکہ کے خلاف ہے, اندر جو فوجی ہے. اس کا مطلب کہ جب آپ کی ہائرارکی ایک پالیسی فالو کر رہی ہے جو عوام کی سوچ کے خلاف ہے, تو مجھے جو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے, میں یہ بات کمپلیٹ کر لوں. خطرہ یہ ساری پاکستانی قوم کو چلنا چاہیے کہ اگر آپ ایک پالیسی بنا رہے ہیں جو آپ کی فوج, عام فوجی جو آپ کا رینک اینڈ فائل ہے, وہ اس کے بھی خلاف ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ امریکہ اینٹی اسلام ہے. خان صاحب, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. لیکن اگر یہ پالیسی فالو کی, آپ کی فوج کے اندر پرابلمز آنے والے ہیں آگے. لیکن عمران خان صاحب, پروگرام رپورٹر میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہماری فوج ایک بہت ڈسپلن فوج ہے, جہاں پہ کہ آرڈرز کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن اس کو برباد نہ کریں. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.